تو اچھا اب نا میں جو نا ایک دو جو دعوتی حوالے سے فنی واقعات ہوئے نا وہ میں تھوڑے بیان کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. تو جی اچھا جی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دعوت کے کام میں نا آپ کو کچھ ایسے بندے بھی آ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ جن کو خود بھی دین کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا لیکن مشورے دینے میں آگے آگے آتے ہیں. وہ اسی طرح اچھا. ایک مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد علی بھائی بھی ادھر ہی تھے. تو ایک بھائی آئے علی بھائی کے ساتھ انہوں نے بحث شروع کر دی. کافی دیر بحث کرتے رہے ان کو حوالے بھی دیں لیکن وہ ماننے پہ نہیں آ رہے تھے. تو علی بھائی نے جو ہے نا ان کو بولا کہتے ہیں کہ آپ میرے بھائی اجماع کو حجت مانتے ہیں کیا؟ تو وہ جو بھائی تھے نا کہتے ہیں اچھا. جی کہتے ہیں معذرت میری شادی نہیں ہوئی ابھی تک. تو یعنی کہ اللہ معاف کرے اجماع اور جماع کا فرق ہی نہیں پتا تھا ان کو. تو دینے مشورے آئے تھے ہمیں سمجھا رہے تھے. اس استغفر پہ اللہ. ہم سارے ہنس پڑے استغفر میں نے بولا اللہ. کہ ادھر کیا بندہ بات کرے جس بندے کو اجماع اور جماع میں فرق نہیں نظر آ رہا. تو ایک یہ بڑا فنی واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور کچھ تبلیغی بھائی سے میری بات چیت ہوئی. تو بڑی مجھے حیرت ہوئی تھی اس واقعے کے بعد نا. اچھا اچھا. تو اسی طرح میں نماز پڑھ کے بیٹھا تو میرے پاس خود ہی آ گئے بھائی ماشاء اللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ درس میں بھی شریک ہو. میں نے کہا جی انشاءاللہ بھائی میں آ جاتا ہوں. میں بیٹھ گیا. اس کے بعد جناب جب ان کا درس ختم ہوا تو پھر میں نے سیم جیسے میں نے پہلے ان سے بات کی میں نے بولا کہ جو ہے میں کچھ باتیں جو رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. کہتے ہیں جی کریں آپ. میں 15 سے 20 منٹ اسامہ بھائی ان سے بات کرتا رہا. جی. یہی کہ قرآن کو لے کے چلیں اور قرآن کی بیس پہ امت جمع ہوگی. باقی اگر کسی آپ خاص مکتب فکر کی کتاب لے کے جائیں گے تو اس کو تو خاص فرقہ ہی مانے گا باقی تو نہیں مانیں گے. یہ تو اتحادی امت کی دعوت نہ ہوئی یہ خاص فرقے کی دعوت ہوئی. ٹھیک ہے. تو قرآن کو لے کے چلیں قرآن کی بنیاد پہ امت جمع ہوگی تو یہی قرآن کا ہی حکم ہے. ٹھیک ہے. صحیح. میں 15 سے 20 منٹ میں نے ان کو کافی قرآن کی آیات سنائی کافی احادیث سنائی. اس کے بعد نا جب میں نے بات ختم کی نا تو وہ جو اللہ بھلا کرے وہ بھائی تھے جو امیر صاحب تھے باقی ان کے ساتھی مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی الحمدللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہی کمال آپ نے باتیں کی ہمارا کیا دل خوش ہو گیا. کیا اچھا بات. میں اندر سوچ رہا میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ یار لگتا ہے ان کو بات سمجھ آ گئی میری شاید یہ بولیں گے کہ ابھی ہم صحیح. قرآن سے دعوت لے کے چلیں گے. تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی باتیں ساری بڑی اچھی ہیں بہت مزے کی آپ نے باتیں کی بڑے آپ نے حوالے دیے لیکن معذرت ہم عالم نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ چلا لگے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار میں سمجھ رہا تھا کہ بات سمجھ آ گئی ہے. انہوں نے اتنی تعریف کے بعد آگے یہ بولا کہ آپ چلا لگائیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم عالم نہیں ہیں. تو میں نے کہا یار تو یہ بڑا ایک فنی واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں. جی جی. آپ فرمائیں ہم سن رہے ہیں جناب. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں. انہوں نے واقعہ سنایا کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہ جماعت ہو چکی تھی لیٹ ہو گئے تھے وہ. تو وہ جب مسجد میں انٹر ہوئے تھے ادھر تبلیغی جماعت میں پیچھے بیٹھی نا اپنے بات چیت کر رہے تھے وہ. تو کہتا میں نماز پڑھ رہا تو نماز کے دوران میں کہتے ان کی آوازیں وہ بول رہے تھے آوازیں آ رہی تھیں ان کو. تو صحیح. وہ امیر صاحب نا ایک بھائی کو نا کہتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو نماز مغرب کے بعد نا درس دینا. صحیح. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو ایک فضائل معاملہ میں سے ایک پیج بتایا کہ آپ نے یہ یاد کرنا یہ اس کا درس دینا آپ نے. تو وہ جو بھائی نا وہ بار بار پڑھے اس پہ غلطیاں کریں بار بار پڑھے اس پہ غلطیاں کریں. تو وہ امیر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ یار میرے بھائی آپ صحیح نہیں پڑھ رہے آپ اس کو درست کریں آپ نے تیاری کرنی ہے. ساتھ ہی امیر صاحب ان کو بولتے ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں آپ. تو وہ آگے سے نا وہ جو بھائی تھے وہ کہتے ہیں نہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو امیر صاحب کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہ جو میرے دوست سے وہ نماز پڑھے نماز میں اس نے ہنسنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ یار مطلب یہ حالت دیکھو کہ انہوں نے آگے سے بولا کہ تم پڑھی لکھی ہو. کہتے ہیں نہیں کہتے یہ تو بڑی اچھی بات ہے یعنی میں جو بولوں گا جس طرح بولوں گا تم بس چلتے رہو گے چپ کر کے. تو یہ واقعہ انہوں نے سنایا. کہتے ہیں اس طرح کی یعنی کہ یہ بھی بڑا ایک فنی واقعہ تھا. اچھا اور یہ پڑھے لکھے بندوں سے چڑھتے کیوں ہیں جی پہلے تو مجھے یہ اس بات کا جواب دینا. پڑھے لکھے بندوں سے چڑھتے اسی لیے کہ پڑھے لکھے بندے سوال بہت کرتے ہیں اور سوال کرنا ظاہر سی بات ہے پھر ان کو پسند نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے صحیح سوال صحیح. جب بندہ کرے گا کوئی دلیل مانگے گا تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا نا. کیونکہ جو بندہ دلیل پہ چل رہا ہو دلائل کے ساتھ چل رہا ہو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی آ کے کوئی بندہ بولے کہ دلیل دیں آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے ہم تو بڑے صحیح. خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھیڑے کوئی ہم سے پوچھے آ کے.
ہم تو ان کو بتا دیں گے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اس بات کی دلیل ہے خود کہ وہ جو بندہ زیادہ سوال کرتا ہے اس سے کوئی بندہ چڑ رہا ہے تو اٹس مین کہ وہ دلائل کے اوپر نہیں ہے، وہ بس جو نا اٹکل پچول پہ چل رہا ہے. تو صحیح. یہ بات ہے. اچھا ایک اور جو ہے نا واقعہ بعض اوقات جی. شاید آپ بھی اس چیز کو فیس کرتے ہوں، جب بندہ دعوت کا کام کرتا ہے نا تو بہت سارے ایسے بندوں سے بھی پالا پڑتا ہے کہ جن کو قرآن و حدیث کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، وہ صرف بالکل کہانی کے صرف اسٹوریوں میں چل رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ ان کو پورے قرآن سنا دے دی، وہ کہتے ہیں نہیں 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 معرفت کی گلن تو ہم نہیں پتا. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا ایک بندہ تھا، وہ میرے ایک دوست ہے، انہی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا تھا لڑکا ایک، تو اس سے بات ہو رہی، وہ یعنی ماتم کرنے کے حوالے سے وہ ان کو بتا رہے کہ یار یہ مطلب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ان کی بات ہو رہی. تو وہ جو شیعہ بھائی تھے نا ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اویس کرنی جو تھے انہوں نے اپنے دانت شہید کر دیے تھے کہ نبی علیہ السلام کی جنگ احد میں جو دانت مبارک شہید ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا تھا کہ شاید یہ والا تھا یہ والا تھا، انہوں نے سارے ایک ایک کر کے توڑ دیے. جب انہوں نے توڑ دیے تو ان کے دانت تو ختم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیلا نازل کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیلا کھایا کرتے تھے، یعنی ان کے دانت نہیں تھے، تو لہٰذا یہ دلیل ہے ہماری ماتم کی نا. تو وہ بھائی کہتے ہیں میں نے ان کو قرآن و حدیث سے کافی حوالے دیے لیکن وہ ان کے اوپر سے جا رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں میرے ذہن میں اچانک یہ آئیڈیا آیا کہ میں جس طرح یہ ہوائی فائر مار رہا ہے میں بھی مار دوں. واقعی ہے نا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں نے اس کو بولا کہ یار تو اتنا جاہل ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیلا جو ہے نا آپ تم کہہ رہے ہو ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا تھا، اور کیلا تو منو سلوا میں نازل ہوا تھا، قرآن میں نہیں آتا جو منو سلوا نازل ہوا تھا. یہ تو کیلا اس ٹائم نازل ہوا تھا. تو اچھا اس بندے کا ریئیکشن چیک کریں، قرآن و حدیث کا اثر نہیں ہو رہا، جب کہانی کے اوپر کہانی سنائیے نا کہتے ہیں اچھا یار مجھے پتا تھا اس کا. تو یہ بھی بڑا فنی واقعہ تھا. اچھا ایک اور نا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ اچھا ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. آپ نے نا جب تک آپ تھکتے نہیں آپ لگے رہے، میں آپ سے پہلے کہا کہ آپ ہمارے دوبارہ ہاتھی چڑھنا نہیں ہے آپ نے، تو ہم نے پورا استفادہ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. چلیں میرے ذہن میں جتنے کوئی باتیں اس طرح آتی ہیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ جماعت المسلمین کے ایک بھائی تھے بزرگ تھے، بابا جی تھے. تو ان سے نا میری بات ہو رہی، تو اسی دوران نا اذان ہو رہی نا مسجد میں. تو میں نے ان کو بولا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ میں نے بولا مسجد میں. کہتا کن کی مسجد میں؟ میں نے بولا مسلمانوں کی. تو آپ کو پتا جماعت المسلمین والے جو نا وہ ایون کہ مسلمان بھی نہیں کہتے ہیں مسلم کو، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہنا. مسلمان یہ سارے فرقے والے کافر ہیں، معاذ اللہ. کہتے ہیں مسلمانوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھو گے تو مسلمان تو وہ تو مسلم ہی نہیں ہے. تو میں تھوڑی دیر رک گیا. میں نے ان کو بولا کہ بابا جی آپ جو زیادتی کر رہے ہیں ایسے نہ کریں، ایک کلمہ گو انسان کی تکفیر کرنا کوئی اتنا چھوٹا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو آپ کو فٹافٹ جو خارج کر رہے ہیں اسلام سے. کہتا نہیں یہ جتنے بھی جو ہماری امیر کی جماعت کی بیعت نہیں کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو یہ سب کافر ہیں، معاذ اللہ. میں نے نا ان کو بولا، میں کہ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں آپ؟ کہتے کیوں نہیں مانتے، ہم ہی تو مانتے ہیں اس کو. میں نے کہا اچھا چلے میں آپ سے نا ایک چیز پوچھتا ہوں. امام بخاری نے نا صحیح بخاری میں ہیڈنگ باندھا ہے، باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو ہے جواز. تو اس میں انہوں نے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتویٰ لکھا ہے کہ جس میں جب وہ بلوائی لوگ آئے تو انہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا، تو ادھر نمازیں پڑھانی شروع کر دی. تو کچھ لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، ان سے پوچھا آگے کہ نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھیں. تو انہوں نے بولا کہ نیکی کام میں تو ان کا ساتھ دو لیکن برائی میں ان کا ساتھ نہ دو. تو میں نے بولا کہ وہ جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ امیر کی جو بیعت نہیں کرتا یا ان کے ساتھ وہ کافر ہے، تو وہ جو بلوائی جنہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ تو حضرت عثمان کی بیعت میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور مخالفین میں سے تھے. تو سیدنا عثمان نے تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو اب مجھے بتائیں حضرت عثمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو تکفیر کرتے ہیں، سیدنا عثمان نے تکفیر نہیں کی ان کی. بابا جی جب میں نے بات کی نا تو آپ ان کے پاس دلیل نہیں تھی. میں تو بڑا ایزی ہو کھڑا تھا ان کے ساتھ. انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا میرا گریبان پکڑنے کے لیے کہ اس کو پکڑو، اس کی نہ پھٹ چڑھوں میں.
वो मेरी तरफ आए तो मैं फटाफट भागा पीछे। मैंने कहा बाबा जी, अब बात वही आती है कि मैंने तो आपसे दलील पूछी है। अगर आप इतने अहले हक हैं, बाकी को आप दायरा इस्लाम से खारिज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आप दलील से जवाब दें। आप बता दें कि भई इसका जवाब ये है। आप अब गुस्से में आ रहे हैं, मेरा गिरबान पकड़ रहे हैं। तो ये कि उस दिन मैंने सोचा कि अगर मैं पीछे ना भागता, अगर मेरा गिरबान उनके हाथ में आया था, तो शायद उस दिन मैं शहीद हो जाता। वो इतने गुस्से में थे।